بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، نوجوان ساتھیو، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ روم کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31۔ آج انشاءاللہ اس مجلس میں انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم رکھیں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے مشکل مسئلہ ہے دوستو، سن بھی لیتا ہے، سنا بھی دیتا ہے، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو اس میں انسان سے بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید سورۃ الملک کی آیت رب العالمین نے فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ قیامت کے دن جب بھی جہنمیوں کا کوئی گروہ گھسیٹ کر کے جہنم میں دھکے دے کر کے ڈھکیلنے کے لیے لایا جائے گا تو جہنم کا داروغہ وہیں روک لے گا، پکڑ لے گا اور اس کو آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ ایک ہی سوال کرے گا، دوستو دعا کرو یہ نوبت ہم سب کیوں نہ آئے، بہت کٹھن وقت ہے۔ ایک ہی سوال کرے گا، یہ نہیں پوچھے گا کتنا کمایا، کتنا چھوڑا، کتنا لے کر کے آیا، کتنے کاروبار تھے، نہیں، وہ تو اللہ کا کام ہے۔ ایک ہی پوچھے سوال کرے گا الم یأتکم نذیر، تم انسان ہو، آدمی ہو، اللہ نے عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، آخر جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ یہ فرشتے کیوں تمہیں گھسیٹ کے لا رہے ہیں؟ الم یأتکم نذیر، کیا کوئی تم کو یہ آج جہنم سے جو ڈالے جا رہے ہو، اس جہنم کی آگ سے، اللہ کی غضب سے ڈرانے والا، بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ ایک سوال کرتا ہے بس۔ کلما القی فیہا فوج، کلما کے معنی تھے جب بھی کوئی گروہ جہنم میں ڈالنے کے لیے فرشتے لے کر کے آئے تو جہنم کا داروغہ وہیں روک لے گا اور ایک ہی سوال کرے گا الم یأتکم نذیر، جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ جن گناہوں اور برائیوں کی بنا پر تم جہنم میں ڈالے جا رہے ہو، کیا تمہیں کوئی بتانے والا، سمجھانے والا، ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ حشر کے میدان میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا، کہیں گے قالوا بلا، آیا تھا، آیا تھا۔ اللہ نے کے فضل و کرم تو کوئی کمی نہیں، اللہ نے عقل بھی دی، دماغ دیا، آنکھیں دی، سننے کے لائق بنایا، صحت تندرستی دیا، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے فضل و کرم کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا، کبھی نبی آیا، کبھی پیغمبر آئے، کبھی علماء ربانی، علماء حق آئے، ڈرانے والے تو آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی باقی نہیں تھی، بس لیکن چانس تھا، گزر گیا۔ لو کننا نسمع او نعقل، اگر ان کی بات کو ہم اچھی طرح سے سن لیتے، سمجھ لیتے، اس پر عمل کرتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج مجھے جہنم میں نہ ڈالا جاتا۔ اسی لیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علماء صحابہ میں سے تھے اور یہ ان 4 آدمیوں میں سے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل
جب وفات کا وقت ہوا، روح قبض ہونے سے کچھ پہلے ان کے تمام شاگردوں نے دیکھا کہ استاد محترم اب شاید چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، سب کے سب رونے لگے، سب کے سب پریشان ہو گئی۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا صرف اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ آپ اگر دنیا سے چلے گئے تو آپ سے جو ہم علم سیکھتے تھے، جو دین کی باتیں سنتے تھے، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اور کوئی ٹینشن نہیں، کسی چیز کا رونا نہیں، رونا صرف اس بات پر ہے کہ جو آپ سے دین کی باتیں سنتے سیکھتے تھے، آپ کے بعد اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ نہیں، اس کا افسوس نہ کرو، اللہ رب العالمین نے ایمان اور علم کے کچھ ٹھکانے اور اڈے بنا رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی فرمایا، معاذ بن جبل نے کہا یہ بڑی یاد رکھنے کی چیز ہے، کہا کہ کوئی ٹینشن نہ لو، ان الایمان والعلم، ایمان اور علم، ایمان اور علم دونوں کے سیکھنے کے اللہ نے اڈے بنائے ہیں، جگہیں ہیں، اور انہی جگہوں سے ایمان بھی سیکھنا چاہیے اور علم بھی۔ ہاں، ہر ایک سے علم نہیں سیکھ لینا چاہیے، للو پنجو، کبھی کالی پگڑی والا ہو، کبھی نیلی پگڑی والا ہو، نہیں، کچھ بھی ہو، بات تو اچھی کرتا ہے۔ جس کا کردار ہی اچھا نہیں ہوگا، عقیدہ نہیں اچھا ہوگا، وہ بات کون سی اچھی کرے گا؟ مکان ہے، دونوں کی جگہیں مقرر کی ہیں۔ پھر 4 آدمیوں کا نام لیا تھا کہ 4 آدمی ہے، جاؤ، اگر ہم انتقال کر جائیں تو ان چاروں میں سے کسی کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کرنا۔ 4 مرکز ہیں، 4 اڈے ہیں، 4 عالم ہیں، ان سے جا کے علم حاصل کرنا۔ ان چاروں میں سے ایک تھے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، وعیمر بن اجلان کنیت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے صحابی، یہی روتے ہیں وفات کے وقت، درس دیتے ہیں تو روتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں تب روتے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ اچھا کام ہے، کس کی یاد آ گئی جو آپ رونے لگتے ہیں؟ کہا کسی انسان کی یاد نہیں آتی، ایک چیز کی فکر ہے، مجھے یہ ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے ابو الدرداء فلاں چیز بھی تو نے کیوں نہیں سیکھی، اس کا ڈر نہیں ہے۔ رونا اس بات پر ہے، ڈر اس کا ہے کہ اللہ رب العالمین پوچھے ابو الدرداء فلاں چیز معلوم تھی لیکن اس پر تو نے عمل کیوں نہیں کیا۔ یہ ہے عملی جامہ۔ تو دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دونوں آیتیں جو ہیں مشہور آیتیں ہیں، سنا ہوگا، رب العالمین نے ہمیں حکم دیا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے نبی آپ اپنا رخ، اپنی توجہ خاص کر فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ نے جو آپ کو دین حنیف لے کر کے بھیجا ہے، اس دین کو قائم رکھنے کی فکر کریں۔ آپ دنیاوی حاجات، دنیاوی ضرورتوں سے انسان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اے نبی آپ کے دن میں بڑی ذمہ داریاں ہیں، باہر سے مہمان آتے ہیں، وفد آتے ہیں، ان سے ملنا ہے، وہی آتی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، گھروں تک بتانا ہے، بیوی بچے بھی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، 9 گھر، بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ ان اپنی تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں
تو فاقم وجہک للدین حنیفا، پھر آپ اپنی ساری توجہ اس دین حنیف پر صرف کر دیں. دنیاوی ضروریات آپ کی ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، دنیا میں بہت ساری مشغولیات، ذمہ داریاں ہیں. آپ ان سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ساری توجہ اس دین کے قائم رکھنے اور دین کے پھیلانے پر آپ رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا. پھر دوسری آیت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ دنیاوی چیزوں سے فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، ڈٹ جائیں. کیا ڈٹ جائیں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب آپ کی ساری توجہ کس سے ہونی چاہیے؟ رب سے. دعا کرو. آج ہماری توجہ، انسان اٹھا تو سب سے پہلے موبائل کھولتا ہے. آج ساری توجہ فراغت کے بعد انسان کس کے اندر ہے؟ گھنٹوں انسان موبائل کے پیچھے لگا دے رہا ہے. آپ نے سوچا کہ یہ ٹائم کیا ہے؟ کہاں آپ کا یہ وقت صرف ہو رہا ہے؟ بس دونوں آنکھیں اور انگلی. بس اللہ اکبر. میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ما من ساعت تمر بابن آدم، ایک منٹ بھی انسان کا اگر یوں ہی گزر گیا اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا یا کوئی حلال کام میں مشغول نہیں رہا، ایسے بیکار بیٹھا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہاں ایک منٹ تمہارا کیوں بیکار چلا گیا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عائشہ، اگر ایک انسان کو کوے کی زندگی دی جائے، کس کی؟ کوے کی لمبی زندگی، کوے کی زندگی دیا جائے، اور وہ بندہ پیدا ہوتے سجدے میں چلا جائے، رب کی عبادت میں مشغول ہو جائے، دنیا کا کوئی کام نہ کرے، نہ شادی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ تجارت، نہ کاروبار، سب نہیں، صرف پیشانی زمین پر ٹیک کر کے رب کی عبادت کرتا رہے، سجدہ ریز رہے، تو قیامت کے دن عائشہ وہی سوچے گا، تھا 5 منٹ ہمارا کیوں بیکار چلا گیا؟ اگر اس میں بھی کوئی نیک کام کر لیا ہوتا تو اس سے اعلیٰ درجے کی جنت مل گئی ہوتی. وقت کی قدر کریں میرے بھائیوں. آج نبی علیہ السلام کا فرمان سنیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ٹائم بیکار نہ کریں، حلال چیزوں میں مشغول رہیں، ضروریات میں، اور فارغ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین سے جڑ جائیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا، پیارے نبی کو جس میں ہم سب کو شامل ہیں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اے نبی، آپ اپنی ساری توجہ اس دین حنیف کے قائم رکھنے میں کریں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. پھر آگے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اور جس دین پر اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کی اولاد کو پیدا کیا، اس دین کو، اس فطرت اور عقیدے کو عقیدہ بدلنے نہ پائے. دوستو، بڑی ذمہ داری کی بات ہے، ذرا سنیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. جس دین پر اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی اولاد کو پیدا کیا، اس دین کو باقی رکھنے کی فکر کریں. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ تعالیٰ کا دین بدلنے نہ پائے. سمجھ میں نہ آئی ہو تو قرآن کی ہر آیت
की तफसीर अल्लाह के रसूल से साबित है, सहाबा से साबित है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न खत्ताब, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कई साहबों से मरवी है, आने फरमाया कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, ए लोगों हर बच्चा तुम्हारे घर में पैदा होता है तो इस्लाम पर पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, हर बच्चा चाहे यहूदी के यहां पैदा हो, हिंदू के यहां पैदा हो, ईसाई के यहां पैदा हो, बुद्धिस्ट के यहां पैदा हो, सिख के यहां या हमारे और आपके यहां पैदा हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अब इस फितरत इस्लाम पर गैरों को तो छोड़े, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा जिस दीन इस्लाम पर अल्लाह ने पैदा किया उसका दीन बदलने न पाए। ला तब्दील अली खल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही ठोस दीन है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों कुल्लु मौलूदिन युलदु अल फितरा फअबवाहु यहूदानिही औ यनस्सरानिही औ यमज्जसानिही, हर बच्चे को तो अल्लाह ताला मुसलमान पैदा करता है। अब उसका अकीदा कैसे बिगड़ता है, वो बेदीन कैसे होता है? आने फरमाया इसमें सारा किरदार अम्मा और बाप का होता है। और हमारा आज हम क्या समझते हैं, नहीं बच्चा तो ठीक ठाक था, माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार था, लेकिन स्कूल का माहौल अच्छा नहीं इसलिए हमारा बच्चा खराब हो गया। सारा कसूर किस पर डाल दिया गया? मदरसे पर। बच्ची ने कोई गलत कदम उठाया, क्या बताएं, बच्ची तो बड़ी शरीफ थी, बड़ी दीनदार, लेकिन इतनी गलत हरकत के लिए कदम उठाया, स्कूल का माहौल अच्छा नहीं था। या क्या कहेंगे, स्कूल तो ठीक ठाक था, मुदर्रिसीन अच्छे हैं, लेकिन बच्चे के दोस्त सही नहीं थे, बुरे दोस्तों ने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया। बेटी तो बड़ी ठीक ठाक थी, बड़ी मेहनत से पढ़ रही थी, अच्छे नंबरात लाती रही, लेकिन सहेलियां गलत थीं, इसीलिए सहेलियों ने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। हम सारा कसूर गैरों पर डाल देते हैं। और प्यारे नबी क्या बयान फरमा रहे, स्कूल में जाने के पहले अगर 24 घंटा देखा जाए तो मैं समझता हूं 8 घंटा बच्चा कहां रहता है? स्कूल में। और 16 घंटे कहां रहते हैं बच्चे? वहां पर। इससे जान नहीं छूटेगी। अल्लाह रसूल फरमाते हैं फ़अबवाहु यहूदानिही, बच्चा बिगड़ता है तो उसके जिम्मेदार माँ बाप होते हैं। माँ बाप चाहे गलत तालीम और तरबियत के जरिए अपने बच्चों को यहूदी बनाए या ईसाई बनाए या अपने बच्चों को मजूसी और बुत परस्त बना दे। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने सहीहैन की रवायत, बुखारी और मुस्लिम की रवायत, आपने इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और क़यामत के दिन उससे उसके जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। बहुत तवील हदीस, लेकिन जो 2 हिस्से बयान करने हैं। नंबर 1, फर्रजुल राइन अला अहली बैतिही, आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है। हर आदमी दोस्तों अपने घर का जिम्मेदार है। वह मसूलुन अन रइयतिही, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। और कैसे पूछेगा? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि क़यामत के दिन औलाद ऐसे बीच में खड़ी कर दी जाएगी। एक तरफ बाप होगा और दूसरी तरफ मां होगी। बड़ा मुश्किल वक्त है दोस्तों, ऐसे जान नहीं छूट जाएगी। ऐसे मां बाप खड़े होंगे और बीच में बच्चे होंगे। अल्लाह ताला बच्चों से पूछेगा ये कौन है दोनों खड़े हैं दाएं बाएं, जानते हो? बच्चे के क्यों नहीं? अल्लाह ताला जानता हूं, ये मेरे बाप हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी डैडी है, मेरी मम्मी है।
اب माँ बाप से पूछे गया ये जितनी दरमियान में बच्चे खड़े पहचानते अल्लाह ताला क्यों नहीं पहचानते? माँ कहती मैं भी पहचानती हूँ। क्या माने? बाप कहता हाँ अल्लाह ताला सब है। अल्लाह अब्दुल्लाह बिन उमर कहते एक ही चीज अल्लाह ताला पूछेगा मादा अद्दबतहुम व मादा अल्लमतहुम। पहले बताओ इन बच्चों को तुमने कितना इस्लामी आदाब और तौर तरीका सिखाया था और कितना इनको तुमने दीन सिखाया था। मादा अल्लमतहुम व मादा अद्दबतहुम, इनको क्या तुमने सिखलाया, क्या अदब? सिर्फ गुड मॉर्निंग सिखाया था कि अस्सलामु अलैकुम। बच्चा दाएं हाथ से खाना नहीं खा रहा है, बच्चों से पहले माँ बाप से अल्लाह ताला पूछेगा तुमने खाने के आदाब इसको सिखाया था कि नहीं सिखाया था? वमादा अल्लमतहु, और तुमने इनको तालीम क्या दी थी? और एक रवायत में तो आया, अल्लाह अकबर। दोस्तों याद रखना कि क़यामत के दिन जब हश्र के मैदान में आएंगे तो सारी औलाद अल्लाह ताला आपके सामने लाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह ने ये जो नेमत औलाद की दी थी, पूछेगा इनको तुमने कितना दीन पर कायम रखने की कोशिश की थी। दोस्तों ये बड़ी जिम्मेदारी है। तो आपने साथ रमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जब आपने समझ लिया कि दीन पर सारी तवज्जो हमारी दीन पर होनी चाहिए, आप दुनिया की सारी जरूरियात और मशगूलियात से फारिग हो, फारिग होने के बाद बड़ी जिम्मेदारी है औलाद, अपने घर की जिम्मेदारी। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, इसी चीज को अल्लाह ने फरमाया कि फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फितरत अल्लाहि लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। अब दोस्तों वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी चीज का हुक्म देते हैं, कोई फर्ज आयत कर दे हैं, तो उसके अमल करने का और उस जिम्मेदारी की निभाने का तरीका बताते हैं। अल्लाह ने फरमाया अगर खुद भी, बीवी भी, बच्चे भी सब लोग दीन पर कायम रहना चाहते हैं तो 3 अमल जरूरी है दोस्तों, 3 अमल। नंबर 1 मुनीबीना इलैहि, नंबर 2 वत्तकू, नंबर 3 वाकीमुस्सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिकीन। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम या अपने बंदों को दीन पर कायम रहने और अपनी औलाद को दीन पर कायम रखने के जो असबाब बयान फरमाए वो 3 है। अगर वो तीनों चीजें हम अपनाते रहें तो जरूर इंशाअल्लाह हमारी औलाद भी दीन पर कायम रहेगी और हम भी कायम रहेंगे। नंबर 1 मुनीबीना इलैहि, हर वक्त अपने बारे में और अपनी औलाद के बारे में अल्लाह ताला से दुआ करें। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, दुआ पढ़ा करें। रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अबुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म दुआ करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या है दुआ? रब्बी ग़फिरली वली वालिदैया, रब्बी जल्दी मुकीमस सलाती व मिन, अल्लाहु अकबर। आप रोएं, गिड़गिड़ाएं, दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे भी नमाज कायम रखने वाला बना और हमारी मुनीबीना इलैहि, हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। और सबसे बड़ी दुआ रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं एक नेक इंसान को सबसे बड़ी खुशी कब होती है? मैं यूके में था, जो मैं खुतबा दिया यूके में, तो खुतबा देने के बाद एक साहब के यहाँ खाने के लिए गया
तो आलिम दीन भी थे हमारे साथ, तो आके बैठे, हमसे बहुत कुछ पूछ रहे थे, बड़ी इबरत की चीज पूछ रहे थे। तो हमने पूछा तो कहने लगे कि नहीं, हम 4 भाई हैं और चारों यही हैं यूके में, और मैंने हाँ, अल्लाह ताला ने हमको हाफिज बनाया और आलिम बनाया। कहते हैं लेकिन सबसे कम तनख्वाह हमारी है। माँ बाप पाकिस्तान में रहते हैं, अब बाप का इंतकाल हो गया, माँ अकेली है। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी इंसान को कब होती है? जब इंसान अपनी औलाद को दीन पर अल्लाह की इबादत करते हुए देखे। जरा खुशी देखें, बड़ा इबरत का वाकया। कहते हैं तो हम चारों भाइयों ने तय किया कि मां के लिए हर महीने इतना भेजना है। बड़ा भाई भेज देता, दूसरा भाई भेज देता, तीसरा भाई भेज देता। मैं अभी काम पर नहीं था। कहते हैं जैसे काम पर लगा, हम भी हर महीने अपने भाइयों की तरह भेजने लगे। तो कहते हैं 1-2 मोटा भेजे तो मेरी मां ने कैसेट वहां से मोबाइल करके भेजी, बेटे तुम हमको पैसा न भेजा करो। देखो यही खुशी। दुआ क्या है मेरे भाई? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन, कुर्रता आयुन। अल्लाह मेरी आंखों का ठंडक, औलाद के मेरी आंखों का ठंडक, यानी जब भी औलाद को देखे दिल बाग बाग हो जाए। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। कहा, मां ने कहा बेटे तुम पैसा नहीं देना, तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं, नहीं अम्मी तीनों भाई देते हम भी देंगे। कहा नहीं बेटे तुम नहीं देना, बस एक बात मेरी मान जाओ, मरते तब तक मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए। जब तू खुतबा देने लगता है और नमाज पढ़ाता है तो बेटे हर जुमे को फोटो लेकर के मुझे भेज दिया कर। बेटे तेरे भाई पैसा देते उतनी खुशी मुझको नहीं होती, जबकि मिंबर पर खुतबा देते हुए तुझको देखता हूं जो मुझे खुशी होती है। ये है मेरे इसलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वजअकुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह मुझे भी दीनदार बना, औलाद को भी दे, अल्लाह हमेशा ऐसे बना मेरी औलाद को देखे दिल को सुकून मिले और हमें दिल में हमारे सुरूर और खुशी महसूस हो। यही बाप के अल्लाह अकबर। बॉम्बे के एक शेख पर साल की बात है, कुरान का मुसाबिका था, कुरान का हिफ्ज का मुसाबिका था। तो हमें बुलाया कि हम भी आए और पहुंचे में कुछ ताखीर हो गई। रास्ते में था तो मैंने टेलीफोन कराया, तो बॉम्बे का मालदार तरीन इंसान, माल से, दौलत से, बंगले से, मकान से, हर चीज से, एक बेटे को हिफ्ज में डाल दिया। कॉलेज पढ़े और छुट्टी के टाइम में देखिए इत्तेफाकन वो बच्चा मुसाबिके में टॉप कर गया। तो बॉम्बे के शेख क्या कहता है मालूम है? और शेख साहब अल्लाह की कसम जब से मैं पैदा हुआ अल्लाह ने सब कुछ दिया, गाड़ियां है, सबसे महंगी गाड़ी हमारे घर पर है, सबसे बड़ा बंगला हमारा है। आज तक उतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी आज ये हुई कि मेरा बेटा मुसाबिके में सबसे अव्वल नंबर ला हिफ्ज के अंदर। ये खुशी होती है, तो ये असल खुशी। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं असल खुशी ये है कि इंसान अपनी औलाद को अज़ान सुने तो नमाज पढ़ने के लिए जाते हुए देख ले, रमजान लगे तो रोजा रखते हुए देख ले, कॉलेज से आए पढ़ करके आए तो कुरान खोल करके तलावत करते हुए देख ले। ये बड़ी खुशी है मेरे भाइयों। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। एक तो है मेरे भाई ये मुनीबीना इलैहि, हमेशा किसकी तरफ रुजू करो। अब दुनिया खत्म है, ड्यूटी कर लिया, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब जो वक्त बचा है मुनीबीन इलैहि, अब किसके तरफ झुक जाओ? अल्लाह की तरफ। मोबाइल छोड़ दो, आवारा किस्म के लोगों को छोड़ दो, टीवी पर घंटों बैठ करके बिला वजह दिमाग खराब करना, कभी झूठ को सच कभी सच को झूठ, उसमें वक्त ज़ाय करने के बजाय फैदा फरगत फंशब व इला रब्बिका फरगब, दुआ करो। नंबर 2 वत्तकू
اور کیا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. کیا مطلب ہے دوستو؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو. اور نافرمانی دو طرح کی ہے. ایک نافرمانی ہے جو ابلیس نے کیا تھا. ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے آدم کا سجدہ کرنے کو حکم دیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. ماشاء اللہ، ایک سجدہ کیا تو کم وقت کو اللہ نے بھگا دیا. اور ایک مسلمان آج 24 گھنٹے میں کتنے سجدے، ذرا حساب لگانا پوری نمازوں کا، 24 گھنٹے میں کتنے سجدے ٹھکرا رہا ہے. کیا خیال ہے، نافرمانی ہے کہ نافرمانی نہیں ہے؟ اب آج کا معاملہ ہے ماشاء اللہ، کوئی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہے اور داماد ڈھونڈتا ہے، اور داماد کچھ ایسا مل گیا جس کی تھوڑی سی آمدنی کم ہے. اس کے بالمقابل کوئی مسٹر مل گیا جس کے آمدنی تنخواہ مالدار اور نماز کا وقت کبھی نہیں پڑھتا. تو ہم نے جو تجربہ کیا، اس کو نہیں، اس کو پسند کرے. کیوں نہیں؟ وہ نماز، ارے نماز تو بات کی چیز ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، باقی نماز تو بات. دیکھیں جو سب سے پہلے، اللہ اکبر، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، یزید بن معاویہ نے ان کی بیٹی درداء کا پیغام بھیجا کہ یزید، ابو درداء، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی درداء بڑی دیندار ہے، فقیہ ہے، عالمہ ہے، تہجد گزار ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو. کیا خیال ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان کون تھا؟ بڑا بادشاہ یزید بن معاویہ تھے. لیکن یزید ابو درداء نے انکار کر دیا. کہا صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میں درداء کو نہیں دے سکتا. بھائی ٹھیک ہے، تمہاری بیٹی شادی نہیں ہمارے، ہم کو نہیں دیتے، جہاں چاہے مرضی. تو کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ اس کے آفس میں جو چپراسی تھا، کام کرنے والا، جھاڑو لگا رہا، ٹیبل صاف کرنے والا یزید کا، اس کے باپ نے پیغام دیا ابو درداء نے شادی کر دی. اب وہ بیچارہ شادی کی چھٹی تو لیا، لیکن چھٹی کب تک کرے گا؟ ہفتے دو ہفتے سوچتا ہے کہ اب اگر میں گیا اور یزید کو پتا چل گیا کہ اس کی مگیتر سے میں نے شادی کر لیا تو شاید اب خیر نہیں ہے. لیکن ڈیوٹی ہے. گیا تو یزید کو پتا چل گیا تھا. پوچھا یزید نے پوچھا، ہاں میاں تم نے ابو درداء کی بیٹی سے شادی کر لی؟ اب اس کی حالت خراب، کانپ گیا. پتہ نہیں ان کی نگاہ تھی اور لڑکی کے باپ نے ہمارے ساتھ کر دیا، پتہ ہے کتنی سزا دے گی. نہیں میں نہیں چاہتا، لیکن ماں باپ نے پسند کیا، ماں باپ کی فرما برداری میں نے کر لیا. کہا ٹھیک ہے جاؤ. اس کو کچھ نہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید ملا. یہ ہے میرے بھائیو، ربنا ہب لنا من ازواجنا، دین قائم رہے، اولاد کے دین قائم رہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ تم سے پوچھے گا اگر بچے کا دین خراب ہوا، خود بھی دین پر قائم رہے. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ. اب یزید بن معاویہ سے ملا. یزید معاویہ نے ابو درداء سے ملاقات کی. صاحب میں نے پیغام دیا تو آپ نے ٹھکرا دیا، اور ہمارے آفس میں کام کرنے والے، قہوہ چائے پلانے والے، میرے ٹیبل صاف کرنے والے کو آپ نے اپنی بیٹی دے دی. کہاں میں نے دے دیا. کہا کیا ہمارا رشتہ پسند نہیں تھا آپ کو؟ کہا پسند تھا. کہا پھر اس کو کیوں دے دیا؟ اللہ اکبر. کہنے لگے کہ حضرت بات اصلی ہے، ہم کوئی آپ کے باغی نہیں ہیں، لیکن جب آپ نے پیغام دیا تو میں اپنی بیٹی کے پیغام آپ سے زیادہ اپنی بیٹی کی دین کی فکر کرتا ہوں. کہا وہ کیا ہے؟ کیا میری بیٹی تہجد گزار ہے، حافظ قرآن ہے، کبھی تلاوت نہیں چھوڑتی قرآن کی، کبھی پڑھنا نہیں چھوڑتی، اور کبھی جب اس کی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتی، اتنی نیکیاں کرتی ہے.
تو مجھے ڈر تھا کہ بیٹی آپ کے ہاں آ گئی، وہ موٹے موٹے گدوں پر سوئے گی، بھی چٹائی پر سوتی ہے، تہجد کے لیے اٹھ جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ میری بچی دردا جس کو میں نے جنت کے لیے اپنے لیے پارا کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، ہم نے اس کو عالمہ بنایا، فاضلہ بنایا، حافظہ بنایا، تہجد گزار بیٹی ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کے یہاں آ گئی تو شاید میری بیٹی کا دین باقی نہ رہ جائے، تہجد گزاری نہ کر سکے، تحفیظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، شاید قرآن کی حفاظت محفوظ نہ رہ سکے، کیوں اتنے گدے پر سوئے گی، نوکرانی آ کر کے پیر دبائے گی تو سیٹھانی بن کر کے میری بیٹی پلنگ کو پڑی اور سو جائے گی، نہ تہجد پڑھے گی نہ قرآن تلاوت کی کا موقع پائے گی، تو میں نے کسی دشمنی نہیں، اپنی بیٹی کے دین کے محفوظ رہنے کی زیادہ میں نے فکر کی ہے۔ یزید سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہا اچھا کیے باپ ہو تو ایسا ہو جو اپنی بیٹی اپنی اولاد کی ایسی فکر کرے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، مسئلہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں سب کچھ تو ہے لیکن ہمیشہ تمہارے نگاہ پر دنیا پہلے درجے پر اور آخرت اللہ مالک دوسرے درجے پر، اے نبی ایسا نہیں کرنا، پہلے دنیا کو آخرت کو دنیا پر مقدم کرو۔ بہرحال میرے بھائیوں تو یہ تھی ایک تو ہے نافرمانی، تقوی کیا ہے؟ ابلیس، ایک ہے کہ ابلیس کی مثال دے رہا تھا، ابلیس نے نہ شراب پیا، نہ زنا کیا، نہ چوری کی، نہ قتل کیا، ٹھیک ہے نا، کیا کیا؟ اللہ نے اس کو سجدہ کرنے کو حکم دیا، کہا یہ تو میں نہیں کروں گا، اللہ اکبر، یہ بڑی نافرمانی تھی، بڑی نافرمانی تھی۔ کیا ہمیں کبھی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے روزانہ کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں؟ کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں بچے ہمارے؟ اگر ہماری بہو ہے نماز نہیں پڑھ رہی ہے، کتنے سجدے روزانہ ترک کر رہی ہے؟ تو دوستو ایک تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے، کیا مطلب؟ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچے، اور ایک برائی سے بچنا یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، ان کی پابندی کرے۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، آدم کو حکم دیا سارے درخت کا پھل کھانا لیکن اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اللہ نے جس سے منع کیا تھا آدم نے وہ کر ڈالا، اور ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ جس کا حکم دیا حکم ماننے سے انکار کیا۔ تمام اہل علم کے نزدیک کہتے ہیں بڑا جرم کیا تھا ابلیس کا، کیوں؟ اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، ہم نہیں پڑھیں گے، سجدہ کریں گے۔ تو دوستو ہم سمجھتے ہیں نماز چھوڑنا کوئی گناہ نہیں، یہ بھی برائی ہے، تو تقوی ہے، واتقوا، اور اللہ کی نافرمانی اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 3 واقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے رہو، واقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی۔ پھر آگے 3 ہو گئے نا، کیا بات چلی تو دوستو؟ دین پر خود قائم رہنا ہے، اولاد کو دین پر قائم رکھنا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی فرق نہ آئے۔ اب ان پر قائم رہنے کے لیے اللہ نے کتنی چیزیں بیان کی؟ نمبر 1 ہر خوشی غمی میں کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ منیبین الیہ، گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، خوشی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، انابت اللہ۔ نمبر 2 واتقوا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ نمبر 3 واقیموا الصلاۃ، اقامت صلاۃ۔ اگر یہ 3 عمل برابر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی دین پر اللہ ہم کو بھی قائم رکھے گا، ہماری اولاد کو لا تبدیل لخلق اللہ سے بچ جائیں گے۔
आगे फरमाया वला तकूनू मिनल, अल्लाह अकबर, अगर इन तीनों चीजों को छोड़ो बचो करोगे तभी शिर्क से बचोगे। अल्लाह शिर्क से बचाएगा। अगर ये तीनों चीजें तुमने ना किया तो मुशरिकों की तरह तुम भी दीन छोड़ के मुशरिकों में शामिल। दुआ करो अल्लाह ताला महफूज रखे। एक मर्तबा उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला रास्ता पकड़ के गुजर रहे थे। ये तीन चीजें बड़ी अहम हैं, उनको याद रखें। ऐसे भी हम बात को खत्म करेंगे, जो हमें टाइम दिया उस पर बात पूरी हो जाए, अल्लाह खत्म होगी। उमर हजरत मुआद बिन जबल ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए थे, माशाअल्लाह लोगों के साथ बैठे हैं। उधर से उमर इब्नुल खत्ताब गुजरे। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत मुआद से बहुत फायदा उठाने की फिक्र करते थे। जा रहे थे, सलाम किया और खड़े हो गए। पूछा या मुआद माँ के वा मुहादद्दीन, जरा खलीफा की फिक्र जरा देखें। माँ के वा मुहादद्दीन, ए मुआज जरा बताओ, आज माशाअल्लाह हमारे चेहरे पर इस्लाम, हमारे दिल में इस्लाम, हमारे चलने फिरने में ईमान, हमारे घर में इस्लाम, हमारे हलवायान में इस्लाम, हमारी मार्केट में इस्लाम, हमारी फौज में इस्लाम, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह दीन है। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह के बुरहान। अभी मोमिन तो ये है, तो बताओ ये दीन हमारे अंदर कब तक कायम रहेगा? अल्लाह अकबर। ये है उमर इब्नुल खत्ताब। माँ के वहां मुहाज़द्दीन, मुआज बताओ ये दीन कब तक हमारे अंदर कायम? जहां देखो चलते फिरते मुसलमानों में ईमान है, औरतों को देखो उनके अंदर ईमान है, हर जगह ईमान और इस्लाम बाकी है। लेकिन ये हालत हम लोगों कब तक रहेगी? मुआज़ बिन जबल थे माशाअल्लाह, क्या पूछना, कहा या अमीर अल मोमिनीन सलासुन, जब तक तीन चीजें उम्मत में कायम रहेगी तब तक दीन मुसलमानों के मुआशरे में मौजूद रहेगा। जहां भी मुसलमान जाएगा इस्लाम मौजूद रहेगा, दीन मौजूद रहेगा। सलासुन या अमीर अल मोमिनीन, अमीर अल मोमिनीन आप अब से हमसे पूछ रहे ये दीन कब तक हमारे अंदर मौजूद रहेगा? तीन चीजें जब तक हमारे मुआशरे में है दीन मौजूद रहेगा। इस्लाम मुसलमानों के अमल में, गुफ्तार में, किरदार में, चलने में, फिरने में, शादी में, विवाह में, कब्र में, हशर में, हर जगह उनका ईमान महफूज दीन मौजूद रहेगा। कहा जल्दी बताओ क्या चीज है? फरमाया नंबर एक अल इखलास। क्या? अल इखलास। अमीरुल मोमिनीन जब तक हमारी उम्मत में इखलास मौजूद रहेगा, मुसलमानों में जब तक इखलास है, और कहते हैं वही अल फितरा, और दीन इस्लाम का सारा दारोमदार इसी इखलास पर मबनी है। अल्लाह अकबर। जो आज जिसके लिए हम लोग भीख मांगते हैं, अल्लाह अकबर, इखलास कितनी बरकत की चीज है। अगर आप इखलास है, आप नमाज पढ़े तो किसके लिए? अल्लाह के। अगर नमाज के अंदर कोई कोताही हो रही है, अल्लाह ताला से तौबा इस्तिगफार करें, रोजा रखें तो अल्लाह के लिए। जब बंदा अपने और अपने अल्लाह के दरमियान अच्छा ताल्लुक रखेगा तो अल्लाह ताला उसका और बंदों के साथ भी अच्छा ताल्लुक कर देगा। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उमर इब्नुल खत्ताब ने एक लेटर लिखा, कहा कि देखो जब तक तुम्हारे अंदर दिल तुम्हारा सही है, अल्लाह अकबर, और इखलास कहां होता है? दिल में। जाहिर तो कुछ नहीं बताया, जब तक दिल में ईमान है, इखलास है, अबू मूसा तो याद रखना इखलास अगर है तो इखलास की बरकत से अल्लाह ताला सब कुछ, क्यों? जो अल्लाह से ताल्लुक है वो तुम्हारा दुरुस्त है, तो अल्लाह ताला इस इखलास की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे और लोगों के दरमियान जो मामलात है उसकी भी इस्लाह कर देगा। क्यों? तुम मुखलिस हो। क्या खबर है ना? अब आज तो मामला क्या है? इखलास का फुकदान, पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। और एक चीज बताए कैसे होगी भाई, कैसे? अभी सूरत यूसुफ का कभी मुताला कीजिएगा,
مصر کی ساری عورتیں مل کر کے، کیا ہے نا، بند کوٹری میں کس نے حرام کاری کروانا چاہا؟ مصر کے یعنی فرعون کی بیوی نے، بادشاہ کی بیوی نے۔ پھر نجات پا گئے تو پوری مصر کی بیگمات اکٹھا ہو کر کے اور مکاری کی طرح انگلی بھی کاٹ کر، میں بڑی چہیتی ہوں تمہارے لیے، کیا خیال ہے؟ نہیں مجھ سے نہیں شادی کرو گے تو میں جان دے دوں گی۔ کم وقت جا کر جان دے دوں، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ یہ اخلاص پر مبنی نہیں ہے، مبنی کس پر ہے؟ ریاکاری پر۔ یوسف علیہ السلام کے اندر اخلاص تھا، پورے مصر کی عورتیں مل کر کے ان کو حرام کاری کے لیے بلا رہی ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ، ہم نے یوسف کو بچا لیا، کیوں؟ یوسف کے دل میں میرے لیے اخلاص تھا۔ کیا مطلب؟ اس لیے یوسف کا سارا تعلق میرے ساتھ درست تھا، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، پھر اللہ نے وصول بیان کر دیا، یہ میرے ساتھ یوسف کے اخلاص کے ساتھ خاص نہیں ہے، قیامت تک آنے والے جو لوگ بھی ہمارے ساتھ اخلاص کا معاملہ کریں گے، ہم ایسے ہی ان کو برائیوں اور تکلیف سے۔ کذالک، کیا خیال ہے کتنی بڑی بات بتائی عثمان بن عفان نے؟ وہی الفطرہ، دعا کرو آج اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کر دے۔ کہتے ہیں اخلاص میں بڑی طاقت ہے دوستو، نہیں؟ کیا کتنا پاور ہے؟ بہت پاور ہے بھائی۔ سنا ہوگا قصہ تھا، بخاری مسلم کی حدیث موجود ہے، ایک صاحب نے، اور بعض روایتوں کو داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، بہت پرانا، لیکن واقعہ اتنا اخلاص والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی بتایا کہ ہاں ایسا قصہ گزرا ہے اور آپ بھی بیان کریں امتیوں کو۔ صحیح بخاری کے روایت، ایک بیچارہ کوئی مسکین غریب آدمی کچھ متوسط درجے کا بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی رہے، کہا جاتا ہے داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، بیان کیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ بہت مقبول ہے جو جس اخلاص پر ہو، اور اتنا اخلاص ہو کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو وہ بیچارہ اٹھا، یہ تو بہت بڑا فارمولہ بتا دیا اللہ تعالیٰ کے رضا کا، لا تصدقن اللیلہ، آج انشاءاللہ جب بیوی سو جائے گی، بچے سو جائیں گے، تک کی بیوی کو بھی پتہ نہ چلے، تو چپکے آج میں رات کی تاریکی میں صدقہ کروں گا تاکہ لینے والے کو پتہ نہ چلے کس نے دیا ہے۔ بیچارہ لیا، لے کے گیا، باہر نکلا، چلے جا رہے تھے تو کوئی کم وقت دکان کی چوری کرنے والا، تالا توڑ کر کے چوری کرنے والا مل گیا ان کو۔ تو سوچے کہ کوئی مزدور آدمی ہوگا، کہیں لیٹ میں چھٹی پایا ہوگا، آ رہا ہے، اس کو اٹھا کے دے دیا۔ اللہم لک الحمد، اللہ آج ہم نے تجھے راضی کر لیا، کیوں؟ چپکے سے صدقہ دیا۔ صبح وہ کم وقت چور واپس گیا گھر، اب جا کے لوگوں سے بتایا، تمام چوروں سے، بھائی زمانہ بڑا بدل گیا، کیا ہوا؟ اب آج تو کوئی صاحب ہم کو اپنا صدقہ دے کے گئے، بغیر مانگے۔ اچھا ایسا بھی ہوا؟ او صبح ہوتے ہی ظہر کے پہلے تک سمجھو پورے بازار میں عام کہ زمانہ بہت برا آ گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ ارے کوئی بیوقوف انسان چور کو اپنی زکات و صدقہ دے کے چلا گیا۔ اب یہ بیچارہ سوچتے ہیں میں کچھ نہیں بولوں گا، کیوں؟ اگر بولوں تو پتہ چل جائے کہ میں نے دیا ہے۔ رب کے سامنے روتا ہے، اللہ تعالیٰ خطا ہو گئی، میں نے نہیں پوچھا، اللہ تعالیٰ میری نیت تو اچھی تھی۔ پھر کہتا ہے آج انشاءاللہ، غلط جگہ، آج انشاءاللہ ہم خود تحقیق کر کے دیں گے اور تاریکی رات کی تاریکی میں دیں گے تاکہ پتہ نہ چل جائے، ریاکاری سے بچ رہا تھا، اخلاص باقی رکھنا۔ گیا تو کہیں گندی قسم کی عورتیں جو بازارو ہوتی ہیں نا، حرام کاری کے لیے نکلی تھی، تو ایک عورت گزر رہی تھی تو سوچا کہ یہ تو چور نہیں ہوگی، کہیں قسمت کی ماری غریب ہو تو دیکھ، ان کو کیا پتا کہ کم وقت ایک فاحشہ جا رہی ہے، نکال کر کے دے دیا۔ وہ خوش، صبح ہوئی تو اپنے سہیلیوں کو بتاتی، ٹیلی فون تو تھا نہیں،
بولے کیا ہوا؟ ارے اب تو ایسا زمانہ آ گیا، اب تو جس فروش کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے کوئی بیوقوف تھا ہمیں پکڑا گیا۔ اب جب اس نے اپنی بات سہیلیوں کو بتائی، مارکیٹ میں عام ہو گئی بات۔ ہاں کیا ہوا؟ ارے تو ایسا زمانہ آ گیا کہ گندی عورتوں کو بھی لوگ صدقہ بغیر مانگے دے رہے ہیں۔ اب یہ بات ہوتے ہوتے دوپہر تک اس کو پہنچ گئی۔ کہتے اللہ میں تو چاہتا کسی کو پتا نہ چلے، لیکن تاریکی میں دیا اس لیے کوئی کہہ نہیں سکتا فلاں آدمی تھا۔ روتی ہے، عام ہو گیا۔ کہتے ہیں اللہ بس کیا بتائیں، ہم کیا کرتے، ہم تو چاہے لیکن کل چور کے ہاتھ میں چلا گیا اور آج ثانی عورت کا وقت ہاتھ میں چلا گیا۔ کہتے ہیں اب آج تیسرے دن خود تحقیق کر کے کروں گا، اب ایسے نہیں دے دوں گا۔ رات گزارا، آدھی رات کو اٹھا، آج کوئی بھی نظر آئے گا بغیر تحقیق نہیں دوں گا۔ کہیں بھائی کی طرح سیٹھ لوگ تھے تو سیٹھ لوگ جیسے دکان وکان بند کر کے رات بھر بیٹھے رہتا آدھی رات تک، اور سب بیٹھے تھے۔ اب مسجد برخاست ہوئی تو ماشاءاللہ ایک سیٹھ صاحب کپڑے سے شکل و صورت سے ماشاءاللہ ٹھیک تھا، تو ان کو پکڑا دیا۔ تو وہ بھی کنجوس تھا، وہ بھی نہیں سوچتا کہ ہمارے لیے حلال ہے کہ حلال نہیں ہے، ہاتھ چلا جیب میں رکھا چلو۔ اب جا کے کہتے ہیں اللہم لک الحمد، اللہ آج تو چہرے سے نہ چور تھا نہ کوئی زانیہ تھی، آج تو میں کامیاب ہو گیا۔ شیخ صاحب کی عادت ہی دیر تک سونے کی، سو کے اٹھے جو اپنے دکان اور آفس میں گئے، تب ایک دوسرے سے کہنے لگے بھائی زمانہ بھی ایسا آ گیا کہ ہم جیسے سیٹھوں کو لوگ اپنا صدقہ دے جا رہے ہیں۔ اب ایک سیٹھ کو دوسرے سیٹھ کو تیسرے، عام ہو گئی بات۔ یہ کیا کہتا ہے؟ اللہم لک الحمد علی سارق، اللہم لک الحمد علی زانیت، اللہم لک الحمد علی غنی۔ اللہ میں تو کچھ نہیں چاہتا تھا، ہم نے سنا کہ تیری راہ میں صدقہ دینے سے آدمی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہم لک الحمد علی سارق، اللہ کیا بتاؤں رات کو پہچانا سکا، چور لے گیا، اس کو دے دیا صدقہ۔ پھر دوسرے دن میں نے زانیہ کو دے دیا، اور تیسرے دن جو مالدار تھا جو سب کو زکات دیتا تو اس کمبخت کو دے کے آ گیا۔ اب بڑے پریشان، اللہ بس کیا کروں، تیرا کام ہے۔ لیکن اخلاص تھا، بتا اخلاص وہی الملہ۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اے امیر المومنین، ہمارے باتھ روم سے لے کر کے مسجد تک اور شادی بیوہ سے لے کر کے قبرستان تک ہر وقت دین موجود رہے گا جب ہمارے اندر تین چیزیں ہوں۔ ان میں پہلی چیز امت میں اخلاص موجود ہو، اور آج ہی اخلاص کی بڑی کمی، دعا کرو اللہ اخلاص پیدا کر دے۔ ایک مثال جو دیا اخلاص کی برکت را دیکھو، یوسف علیہ السلام کو برائی سے، حرام کاری سے بچایا، نافرمانی سے بچایا، اور قرآن پاک میں موجود ہے۔ ابھی سورہ بنی اسرائیل پڑھ رہے تھے، وہاں بھی اللہ نے اعلان کیا اے ابلیس تو سب کو گمراہ کرے گا لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا۔ اخلاص چھوڑ دینے کے بعد شیطان کے ہاتھ انسان چڑھ جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ اخلاص نصیب فرمائے۔ پھر جو اللہ اس وقت نبی تھے ان کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور اس کا اخلاص تھا، نبی کے پاس آیا، اخلاص آئے، وہی آئی، اور نبی نے اس کو بلایا، کہا رب نے وہی تمہارے قصہ بتا دیا، اور تمہارے تینوں دن کے صدقے کو اللہ نے قبول کر لیا۔ لیکن اب فائدہ کیا؟ اما سارے کو تیرے دل میں اخلاص تھا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا تھا، صرف اللہ کا جزا مقصود تھی۔ چور کے ہاتھ میں گیا، پتا نہیں تیری صدقے کی برکت سے، اللہ اخلاص والے تیرے صدقے کی برکت سے اللہ نے اسے چوری سے توبہ کرنے کی توفیق دی، امانت، شہر کا امانت دار بندہ بن گیا۔ یہ ہے اخلاص۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ ضرورت ہے دوستو اخلاص کی۔ اسی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز، اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الاخلاص۔ سمجھ گئے نا؟ پوچھا مل ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاص ہی تو اصل میں کیا ہے؟
اللہ اکبر. نمبر 2 پھر اللہ کے رسول نے فرمایا رہا دوسرے دن والا زانیت عورت تھی پہلے دن کی، دوسرے دن کی پہلے دن کا چور تھا تو اماندار ہو گیا. رہی زانیہ تو تیرے صدقے کو رائے گا رہی کہ تیرے اخلاص بھرے صدقے کی برکت سے اللہ نے اس کو پاک دامن عورت بنا دیا. اخلاص ہے تو میرے صدقہ بھی رنگ لاتا ہے، کتنی بڑی اصلاح ہو جاتی ہے. نمبر 3 رہا سیٹھ صاحب کا تو شہر کا سب سے بڑا کنجوس تھا، تیرے صدقے کی برکت سے حج آئی وہ بھی شہر کا سخاوت کرنے والا انسان بن گیا. تو یہ صدقے کی برکت ہے. دعا کرو اللہ اخلاص کی برکت ہے ہمارے اندر اخلاص آئے. نمبر 2 یا امیر المؤمنین الصلاۃ، جب تک گھر کے پورے مسلم معاشرے میں نماز قائم رہے گی، نماز کی پابند، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب تک نماز قائم، وہی الملہ، اور یہی سارے اسلامی ملت اسلامیہ کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ اقامت ہے صلاۃ پر. اور آج نمازی ماشاءاللہ 5% بھی میرے خیال سے نمازی، اور بڑی بری چیز ہے کہ ہمارے اہل حدیثوں بے نمازی ہونے لگے، جبکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اہل حدیث جو ہوتے تھے اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے کم وقت کی. اور آج اگر مولوی صاحب نہ پڑھے تو مولوی صاحب کی مسجد سے نکال دیا جائے گا. سمجھے نا؟ یہ اخلاص. نماز وہی الملہ، نماز قائم جب تک رہے گی. نہیں کتنی رکعت پڑھتے ہیں بیٹے 24 گھنٹے میں؟ 24 گھنٹے میں کتنی رکعت پڑھتے ہیں شیخ؟ ارے فرض نماز کتنی ہے؟ 17 رکعت. 17 مرتبہ دعا مانگو گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر، اللہ یہود و نصارہ بے ایمانوں کے طریقے سے بچانا، نیک لوگوں کے راستے پہ چلانا. 24 گھنٹے میں تو فرض 17 مرتبہ مانگ رہے ہیں، سنتیں بھی الگ ہیں، تہجد کی نماز الگ ہے. تو جب انسان دعا مانگے گا 17 مرتبہ اور آمین کہے غیر المغضوب علیہم الضالین، اور آمین اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، تو صحیح مسلم کی روایت سورۃ الفاتحہ کا فضیلت ہے وَلِعَبْدٍ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے سورۃ الفاتحہ میں جو کچھ مانگا میں نے اس کو دے دیا. کیا خیال ہے کتنی ذہانت، کتنی بڑی بات بتائی کس نے؟ معاذ بن جبل. اور آج سب سے پہلی چیز انسان جو چھوڑتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. نمبر 3 آخری چیز وہی الطاعہ وہی العصمہ. اے امیر المومنین اطاعت، وہ عالم دین کی بات کہے اس کی بات مانو، ماں کا اطاعت کرو، باپ کی فرما برداری کرو، ہر چھوٹا اپنے بڑے کی بات مانے. اگر اسلامی ملک ہے ہم حاکم کی بات مانے. جب تک اطاعت و فرما برداری کا جذبہ رہے گا وہی العصمہ، اسی اطاعت و فرما برداری کے برکت سے انسان کلمہ گو ہر برائی سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور بات چل رہی تھی میرے بھائیوں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اور بیٹے عالم پڑھتا وَلَكِنَّ تو ختم ہو گیا بھائی. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے مشرک نجس لوگوں میں نہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. دعا کرو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور غالباً میں نے جو وقت ملا تھا اتنا ہی ٹائم تھا، پون گھنٹہ میں نے پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو اپنی ذمہ داری. دوستو ذمہ داری کیا ہے؟ 2 ذمہ داری. دین نہ ہمارا دین بدل پائے نہ ہماری اولاد کا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ. خود بھی دین پر قائم رہیں اور اپنی اولاد کو دین پر
قائم رہیں. یہی دو ذمہ داری ہیں اور انہی دونوں ذمہ داری کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ طٰ کی آخری آیت فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی خود بھی نماز پر قائم رہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تاکید کرتے رہیں. عمر ابن الخطاب تہجد کی نماز پڑھتے جس کے لیے اٹھتے کہتے یا اہلا یا اہلا، اے عمر کی بیوی، اے عمر کے گھر والوں، اے عمر کے بیٹے اور بہو، اٹھو اٹھو تہجد کی نماز پڑھنے لگو. کیوں؟ لوگوں نے کہا کیوں روزانہ آواز لگاتے؟ کہا رب نے حکم دیا صرف اکیلے نماز نہ پڑھو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تاکید کرو. ہم تو کہیں نہیں بابو کی صحت خراب ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ صحت خراب ہو جائے گی. اور آپ کوشش کریں گے تو بیگم کہیں گے ارے بات تھکا مادہ سو دے تو اس کو فرض نہیں، فرض تو نہیں ہے لیکن کتنی خوش نصیبی ہوگی جب چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے 3 حصے کرتے. کتنے؟ 3 حصے کہتے تھے. ایک حصے بیوی تم تہجد کی نماز پڑھو ہم اپنا کام کریں گے، غلام تم سو جاؤ. دوسرا حصہ جب آتا تو غلام کہتے تم نماز پڑھو میں ذرا حدیثیں یاد کر رہا ہوں. تیسرا حصہ دوسرا حصہ گزر جاتا تو اب تہجد کی نماز پڑھتے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں رات کو 12 بجے کے بعد سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ آسمان سمائے دنیا پر آتا ہے. میں چاہتا ہوں رات کا کوئی 1 منٹ حصہ ایسا نہ گزرے کہ میرے گھر میں کوئی تہجد کی نماز نہ پڑھ رہا ہو. یہ شوق اور جذبہ تھا. دعا کر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ختم.